السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک بھائی کا سوال آیا کہ قاری صاحب کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے سرکش قسم کے جو جنات ہوتے ہیں، ضدی سرکش بہت زیادہ پریشان کرنے والے جنات، ان کی دوڑیں لگ جائیں، یہ ہماری جان چھوڑ دیں، یہ بہت پریشان کرتے ہیں، گھر میں چیزیں چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، گھر کے افراد کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک دو چیزیں آپ کے انشاءاللہ علم میں اضافہ کرتے چلیں۔ جنات مختلف طریقوں سے انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو جن جادو کے ذریعے آتا ہے، جو اس کو جادوگر اسائنمنٹ دیتا ہے وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ بعض اوقات جنات انتقامی طور پہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، کہیں سے آپ گزرے ہیں، کہیں پیشاب کر دیا، کوئی اور معاملہ بن گیا، یا کسی جگہ پہ آ کے آپ نے گھر بنا لیا، کوئی ویران جگہ تھی، وہاں پہ جھاڑیاں تھیں، ویران جگہ تھی، شیاطین جنات کا بسیرا تھا، آپ وہاں پہ گھر بناتے ہو آ کے، تو یہ شیاطین انتقامی طور پہ بھی آپ کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ تو پہلے ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ جب ہم کسی بھی مریض کا علاج کرتے ہیں تو ان چیزوں کا سارا انفارمیشن لے کے، چیز کو اسیس کر کے، پھر اس کے مطابق ہم پڑھائی کرتے بھی ہیں، مریض کو بتاتے بھی ہیں۔ بہرحال اگر آپ کے ساتھ ان میں سے اگر جادو جن کا مریض ہوگا تو اس کو تو خواب آئیں گے، ڈرانے خواب آتے ہیں، جیسے کوئی جانور پیچھے لگے ہیں، کوئی کتا پیچھے لگا ہے، بلی پیچھے لگی ہے، سانپ ہے، اژدہا ہے، شیر ہے، یہ جادو کی علامات میں سے ہیں۔ یہ جنات جو ہوں گے یہ جادو سے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، جادو کی وجہ سے۔ اچھا، اب یہاں پہ ان کا علاج، ان کی اپروچ اور ہوگی۔ ویسے کوئی شیطان کو بدکار ہے، ثانی ہے، شیطانی کرتا ہے، یا انتقامی طور پہ آپ کے ساتھ معاملات خراب ہیں، اس کے لیے آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں پہلے تو جس گھر میں آپ رہتے ہیں، جہاں پہ یہ معاملہ خراب ہے، یا جس بندے کے جسم کے اوپر ہیں، جیسے اس نے کہیں پیشاب کر دیا، کہیں سے گزر گیا، بعض اوقات ان کو کوئی عورت خوبصورت لگتی ہے یا کوئی لڑکا خوبصورت لگتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں یہ، تو ایک دفعہ آواز لگا دیں ان کو کہ جو یہ کام کرنے ہمیں تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو ابھی ہم انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، تم لوگ اللہ کے فضل سے بچو گے نہیں، میں وظیفہ کرنا شروع کرنے لگا ہوں۔ اسی طرح گھر کے اندر پریشانی پیدا کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، چیزیں چھیڑتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، گھر میں معاملات خراب کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک دفعہ اونچی آواز لگا دیں 3 دن تک مسلسل، کہ جو شیاطین ہے اپنا یہاں سے بوریا بسترا گول کر لیں، نکل جائیں یہاں پہ، انسانوں کی بستیوں میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنات کے لیے ان کے علاقے ڈیفائن کر دیے، مسلمان جنات کے لیے بھی، غیر مسلم جنات کے لیے بھی۔ آپ ان جگہوں پہ، ان ویرانوں میں، ان جزیروں پہ، ان صحراؤں میں، ان پہاڑوں میں، ان جنگلوں میں جا کے رہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو بتائے تھے۔ یہ آواز لگا کے اس کے بعد آپ نے ایک دن چھوڑ کے اگلے دن آپ نے پانی پہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، سورہ مومنون اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بڑی پاورفل ہیں، بہت پاورفل ہیں، 7 آیت الکرسی، یہ آپ نے 7 دفعہ تلاوت کر لینی ہے، اونچی آواز میں، گھر کے درمیان میں بیٹھ کے، دم کر کے اس کو پڑھ کے۔ اگر کسی مریض کے اندر ہے تب بھی اس مریض کو سامنے بٹھا کے پڑھ لیں، یا وہ مریض خود پڑھنا شروع کر دے۔ یہ پڑھ کے دم کر کے پانی پہ اس کو دم کر لیں، تھتکارنا ہے، پھونک نہیں مارنی، تھتکار کے اس پانی کو آپ نے اس میں 1 مٹھی پنک سالٹ کی ڈال لینی ہے، پنک سالٹ کی، اور تھوڑے سے بیری کے پتے کوٹ کے بیچ میں ڈال لینے ہیں۔ اس کو آپ نے گھر کے مین دہلیز پہ چھڑکانا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، پہلے 3 اذانیں چاروں کونوں میں دے لینی ہے، پھر یہ پانی چھڑکانا ہے، اندر والی سائڈ پہ بھی دہلیز کی، باہر والی سائڈ پہ بھی، اور چاروں کونوں میں آپ نے چھڑکانا ہے پانی کو۔ تو یہ مسلسل 7 دن اسی طرح کریں پڑھائی، اور یہ عمل کریں، اللہ کے فضل سے گھر سے ان سے انشاءاللہ آپ کو نجات اور چھٹکارا ملے گا۔ گھر کا ماحول بھی دینی کریں، نماز کی پابندی کریں، سارے گھر والے، کوئی بے نمازی نہ ہو۔ گھر سے شکلوں والے کھلونے، تصویریں نکال دیں، بالکل بھی گانا بجانا نہیں چلنا چاہیے، گانے والی اس طرح کے کام بند کر دیں۔ اچھا، اگلی بات، اگر کسی بندے کے اوپر یہ معاملہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، تو اس کو چاہیے یہی پڑھائی ساتھ اس کے فلک ناس ایڈ کر لے، یہ صبح و شام 21 دفعہ پڑھے، پانی پہ تھتکار کے، وہ نمک نہ ڈالے، صرف پانی ہلکی مقدار میں نمک ڈال لے، اس میں 1 مٹھی تھی، اس میں چٹکی ڈال لے، اس سے غسل کرنا شروع کر دے، بیری کے پتے زیادہ مقدار میں ڈال لے، کم از کم 100 گرام ڈال لے، فریش پتے نہیں، کہ کسی کو فریش ملتے وہ اپنا سوکھے بھی ڈال سکتا ہے، پنساری سے لے کے، وہ مسلسل 21 دن غسل کرے۔ ساتھ میرے چینل پہ توحیدی رقیہ سینٹر دوسرا چینل ہے ہمارا، اس پہ دم پڑے ہوئے ہیں کافی سارے یوٹیوب پہ، وہ انشاءاللہ بہت پاورفل دم وہاں پہ پڑے ہیں، آپ وہ سننے شروع کر دیں ساتھ، میرا اللہ انشاءاللہ اس جادو سے نجات دے دے گا۔ فرض کریں معاملہ ٹیکل نہیں ہو رہا، ہمارا آفس لاہور الحمدللہ، آپ آ کے آمنے سامنے دم کروائیں، غلط علاج نہیں کروانا، غلط معالج کے پاس نہیں جانا، جو ماں کا نام پوچھے یا کپڑا منگوائے یا کوئی اور چیز منگوائے، ایسے بندوں کے پاس آپ نے نہیں جانا۔ آپ نے علاج کروانا ہے قرآن سے،
قرآن سے اس کا علاج ہوتا ہے. آپ آ جائیں, قرآن و سنت کے مطابق الحمدللہ ہم علاج کرتے ہیں, فوری آپ کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. غلط علاج کرواؤ گے تو دلدل میں پھنس جاؤ گے, اس دلدل سے پھر نکل نہیں پاؤ گے, تو اپنا ایمان نہیں خراب کرنا. اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے ہماری اس ویڈیو کو, تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں پر تک پہنچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.